ہاں اگر کوئی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو لیکن اس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، اطمینان ملنا چاہیے، اگر نہ ایسا نہ ہو تو کیا وہ رکوع نہیں ملے گا، وہ رکعت نہیں ملے گی ان کو؟ دیکھیے رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع جو ہے جھکنے کو کہتے ہیں. جیسے آدمی کھڑا ہوا ہے، اب جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے. سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ رکوع جب کرو تو آپ کا جو سر ہے اور جو پیٹھ ہے یہ برابر ہو، مکمل طور سے آپ جھک جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سر نیچے ہو پیٹھ تھوڑا اوپر ہو، یا جو ہے پیٹھ نیچے ہو سر تھوڑا اٹھا ہوا ہو. سر اور پیٹھ بالکل لیول پر ہو. ٹھیک ہے، دونوں کا لیول ایک ہو، یہ افضل ہے. رکوع کا یہ طریقہ افضل ہے. اب اگر کوئی انسان رکوع کرتا ہے تھوڑا سا کم جھکا ہوا ہے تو کیا اس کا رکوع ہوگا کہ نہیں؟ میں اس میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیں آپ. دیکھیے ایک ہوتا ہے مکمل رکوع، اکمل رکوع. اکمل رکوع یعنی سنت کے بالکل موافق رکوع، وہ تو یہ ہے کہ سر اور پیٹھ برابر ہو، یہ مکمل رکوع ہے، اکمل رکوع، افضل رکوع. اور مجزی رکوع، مجزی مطلب اتنا کر لینا جو کافی ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ اتنا جھک جاتے ہو کہ ایک تو ہے کھڑا ہونا اور ایک ہے جھکنا. اگر آپ کا جسم کھڑے ہونے سے زیادہ قریب ہے بنسبت جھکنے کے تو آپ کا رکوع نہیں ہوا، اور اگر آپ کا جسم جھکنے سے زیادہ قریب ہے بنسبت کھڑے ہونے کے تو آپ کا رکوع ہو گیا. اب آپ اس کو اینگل بنا کر کے دیکھ لیجئے نا کہ کھڑا ہوتا ہے آدمی تو سیدھا ہوتا ہے، اور جب جھکتا ہے تو کہاں ہوتا ہے. اب اگر اتنا جھکا وہ کہ جھکنے کی طرف زیادہ چلا گیا وہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں تو اس کا رکوع ہو گیا، اور اگر کھڑے ہونے کے وہ زیادہ قریب ہے بنسبت جھکنے کے تو رکوع نہیں ہوا اس کا. شیخ بات میری کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے شیخ. تو تسبیح اگر ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے تو دیکھیے رکوع یہ رکن ہے. ٹھیک ہے، رکوع رکن ہے، اور رکوع کے اندر جو ذکر آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. واجب ہے. اگر وہ جھکا نہیں تو رکن چھوٹ گیا. اگر تسبیح نہیں، اگر وہ جو ہے تسبیح نہیں پڑھا تو اس کا واجب چھوٹ گیا. تو کم سے کم ایک بار تسبیح اس کو پڑھنا ہے. جی مظہر بھائی، اس میں کچھ شیخ ڈاؤٹ ہے شیخ آپ کو؟ بولتے ہیں کہ رکوع میں اگر پیٹھ سیدھی نہیں ہو تو رکوع ہی نہیں ہوا، بولتی ہے، غلط ہے نا شیخ؟ غلط کہتا ہے جس نے کہا ہے، بالکل غلط کہا ہے. جو میں نے جو تفصیل بتایا نا، یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں میری بات. اب اگر سمجھ میں آ میرے گئی، سامنے ایک بورڈ ہوتا تو میں اس کو نقشہ بنا کے آپ کو بتا دیتا. سمجھ میں آ گئی نا مظہر بھائی بات؟ نہیں سمجھ گیا شیخ. زیادہ تر جھکنے کے، کھڑے ہونے سے ہٹ کے پوزیشن میں نے جھکنے میں دونوں، ہے، وہ رکوع میں ہاں آ گیا. دونوں، جو میں کھڑے نے ہونے کے دونوں برابر طریقے آپ ہوتا کو ہے وہ بتا دیا. جی ایک ہوتا ہے اکمل رکوع، اور وہ یہی ہے کہ سر اور پیٹھ کا لیول برابر ہو جائے، اتنا آپ جھکیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے مجزی، یعنی اتنا جو کافی ہو، منیمم آپ کہہ لو، منیمم اور میکسیمم. تو منیمم اتنا جھکنا ہے جس کو جھکنا کہا جائے، جو جھکنے کی طرف زیادہ میلان ہو بنسبت کھڑا ہونے کی، یہ منیمم ہے. اور جی میکسیمم کیا ہے؟ کہ آپ کا سر اور پیٹھ کا لیول برابر ہو جائے. تو شیخ منیمم جھک گیا ہو لیکن تسبیح نہیں پڑھ پایا، تسبیح ٹھیک ہے پڑھنے شیخ، جا رہا جزاک ہو تو اللہ امام خیر. صاحب کھڑے ہو ہاں گئے. تو واجب چھوڑ دیا اس نے، واجب اب اس کو سجدے سے کرنا. اگر جان بوجھ کے چھوڑا واجب تو نماز باطل، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو. اگر غلطی سے چھوٹا واجب تو سجدے سے اس کا مطلب اس کو اعتبار ہو جائے. وقت ہی نہیں مل پایا اتنا شیخ، وقت ہی وہ نہیں وقت ہی پایا نہیں مل. تو گویا جی کہ اس کو پتا تھا، جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے. بھائی کیوں نہیں وقت پایا؟ جیسے رکوع امام کے میں وہ ساتھ میں تھا. پہنچا، ہاں امام کے ساتھ میں تھا، جیسے رکوع میں پہنچا اور وہ جھک تو گیا لیکن تسبیح نہیں پڑھ پایا، امام صاحب کھڑے ہو گئے. یہ شیخ جو ایسا ممکن ہے. سبحان ربی العظیم کہنے میں اس کو کتنا لگتا ہے؟ آدھا سیکنڈ. وہ تو ٹھیک ہے شیخ. مظہر بھائی آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.